کلما روزے کو آپ سمجھیں جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ جنت کا تھوڑا سا منظر جو ہے وہ یہاں اللہ سبحانہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جنت کا منظر دیکھیں کیا ہے۔ جنت کا منظر یہ ہے کہ کلما روزے کو جنتیوں کو رزق دیا جاتا ہے، ہر وقت جب بھی ان کو کوئی چیز کھانے کو دی جاتی ہے، من ثمرتن کوئی بھی ثمرہ ان کو دیا جاتا ہے، پھل دیا جاتا ہے، تو قالو ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، جو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ رزقنا من قبل یعنی جو پہلے کھا چکے ہیں۔ اس جملے نے مفسرین کے لیے درد سر بنا دیے۔ بعض ایسے جملے آ جاتے ہیں کہ اس کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انہی جملوں میں سے ایک ہے کہ جب جنتیوں کو کوئی بھی پھل دیا جائے گا تو وہ دل میں بول اٹھیں گے۔ یہ کالو، ابھی کالو کی انشاءاللہ کالا جو باب ہے اس کی بھی عرض کریں گے۔ کالا جو ہے یہ لفظ کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی دل کی بات بھی کالا کی صورت میں کہی جاتی ہے، کبھی جو سر میں بات کی جاتی ہے وہ بھی کہی جاتی ہے۔ تو وہ کہیں گے جب بھی ان کو کوئی کھانے کو وہ دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھاتے تھے۔ اچھا یہاں پہلے اب یہ آپ کو عرض کروں کہ یہ ادھر کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں انہوں نے توجیہ کی ہے کہ کلما رزقوا، انہیں جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں مل چکا ہے۔ ہاں جی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار پھر وہی، ہاں جی پھر وہی، پہلے بھی کھا چکے ہیں پھر وہی، یہ کہیں گے۔ یہ تو پھر جنت کے اس کے مطابق نہیں ہے۔ جنت میں تو کیا ہونا ہے، ہر چیز نئی ہونی ہے، اور وہ پہلے والی یعنی جس سے بندہ اکتا جائے ایسا تو نہیں ہونا ہے۔ تو کیا ہونا ہے، قرآن فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا، انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ بعض محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار یعنی یکسانیت نہیں ہے۔ اب یہ تفسیر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ اب دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنی اس سے سمجھ آتی ہے۔ یہ یہاں سے کلما رزقوا سے شروع کیا ہے نا، کہ انہیں کوئی بھی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں مل چکا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو اس سے ملتا جلتا پھل حالانکہ دیا گیا ہے۔ بعض محقق مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں میں تکرار یعنی یکسانیت نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم ایک چیز کئی بار کھائیں تو ہر مرتبہ وہی لذت ملے گی جو پہلی بار کھانے سے ملی تھی، لیکن جنت میں ہر مرتبہ ایک نئی لذت ملے گی اور نیا ذائقہ محسوس ہوگا۔ ہر چند کے پھل ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ، خیر صلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتے جلتے پھل ہوں گے اور وہ پھل ذائقہ ان کا علیحدہ ہوگا، ہاں جی۔ تو یہ ایک تفسیر۔ اب دوسری تفسیر میں انہوں نے ایک اور ہیں تفسیر کرنے والے، انہوں نے یہاں اس بات کو کیا سمجھایا ہے جی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ
قالو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن مجید اور پیغمبر نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے، ابھی مثلا جب جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ جنت والی نعمتوں کو ایک طرح چکھ ہی لیتے ہیں، ہاں اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے، وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں۔ جو نعمتیں یہاں آپ چکھ کے گئے ہیں، جب جنت کی بات ہوتی ہے تو جنت کی نعمت ایک قسم کی آپ چکھ لیتے ہیں، تو ادھر جب جائیں گے کھائیں گے تو کہیں گے ہاں یہی تو تھی جو ہمیں کھلائی گئی تھی پہلے۔ یہ خیال ہے گہری مسرت، ایک عمیق احساس کامیابی اور ایک پرجوش جذبہ شکر و سپاس کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جن وعدوں پر وہ جیے اور مرے وہ سب سچے ثابت ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ جو ابھی ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے یہ پہلا مزہ ہے ان پھلوں کا، اور وہ جو ادھر سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہ وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ ظاہراً اسی طرح کہا گیا ہے، مختلف اور بھی کئیوں نے نا ایسے یعنی کوئی جم کے ایسے بات سمجھ آنے والی ہو کہ بھائی سے کی جائے جس سے صحیح ذہن مطمئن ہو کہ بھائی یہ بات ہے۔ ہر کسی نے اپنی طرف سے نا ایک بات جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جنتی کیوں ایسا سمجھیں گے، یا ان کو یہ خدائے کریم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب جنتیوں کو یہ دیا جائے گا تو وہ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، یعنی پہلے بھی ہم ان کو جانتے ہیں۔ اصل میں بات جاننے کی ہے، جاننے کی بات کیوں مہم ہے؟ جنتی یہ کہیں گے کہ یہ پھل وہی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، یعنی جو پہلے بھی ہم کھاتے رہتے ہیں یا کھائے ہوئے ہیں، ہمارے کھائے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس جہان میں بھی یہ ایک معمول ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو جب تک اس کا ذائقہ نہ بنا ہوا ہو، اس کی شناخت نہ ہو، پہلے وہ اس کو منہ نہیں لگاتا، نہیں جاتا ہے کھانے کی طرف اس کی۔ جس چیز کو انسان پہلے جانتا نہ ہو، مثال کے طور پر ہم 10-12 پھلوں سے واقف ہیں، وہ ہمارے سامنے رکھے جائیں تو ہم آسانی سے ان کو کھائیں۔ اگر کوئی نیا پھل درمیان میں پڑا ہو، بالکل نیا جو ابھی کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کیا کریں گے؟ یا آپ مثلا کسی نئے شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں ابھی بھی ادھر کتنی جگہ ہیں آپ جاتے ہیں درختوں پہ پھل لگے ہوتے ہیں، آپ وہ پھل توڑ کر ایسے کھانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کیا ہے، ممکن ہے کہ یہ کس قسم کا ہے، میرے ذائقے کے مطابق ہے یا نہیں، مجھے پسند ہے یا نہیں، ممکن ہے کڑوا نکلے، ممکن ہے کس طرح نکلے، ممکن ہے زہر آلود نکلے، ممکن ہے پتہ نہیں کس وجہ سے ہم ایک نئے کھانے، اسی طرح کھانے ہیں جو ہمارے شناخت شدہ کھانے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، دوسری ثقافت کا کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، وہ بڑی لذت سے کھا رہے ہیں، بڑی بلے بلے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارا ذائقہ اس کے ساتھ پہلے سے مانوس نہیں ہے۔ جب مانوس نہ ہو تو انسان ہمیشہ ایسے کرتا ہے، نہیں جاتا ہے قریب۔ وہاں جنت میں جب ان کو اگر بالکل ایسے کیا جائے کہ بالکل نئے قسم کے سارے جو ہے نا پھل ان کے سامنے رکھ دیے جائے، جن کو انہوں نے دیکھا ہوئے نہیں ہے، ابھی بھی اتنے پھل ہیں، ابھی آپ اس میں دیکھیں نا، یہ جو نیٹ پہ آپ دیکھیں، ہمارے شناخت شدہ پھل بہت کم ہیں، اتنے پھل ان بعض علاقوں میں ہیں مختلف قسم کے دوسرے، اور وہ کھا رہے ہیں اور بہت آسانی سے اس کو، لیکن ہم نے وہ دیکھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے شکل سے ہی ممکن ہے ہم کہیں کہ یار یہ مجھے تو نہیں، میں نہیں کھانا، جب تک کہ اس کا ٹیسٹ کر کے باقاعدہ سمجھ کر اس کو جان کر کے ہاں یہ مزیدار ہے، اس وقت سے پہلے انسان نہیں کھائے گا۔ تو یہ ایک انسان کے اندر کی جو کیفیت ہے نا کہ انجانے کھانے سے پرہیز کرتا ہے، جلدی ایسے نہیں اس کی طرف جذب ہوتا۔
تو اس کا حال کیا کیا ہے وہاں جنت میں؟ دینے تو نئے پھل ہیں، ایسے پھل ہیں جو کہ ان پھلوں سے بہت بالا تر ہیں جو ہمارے دنیاوی پھل ہیں، لیکن کیا کیا گیا ہے کہ انسان کی اس پہلے سے جو اس کی شناخت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شبیہ ان کے سامنے رکھی گئی۔ تبھی خدا کریم نے فوراً اوپر یہ جملہ کہا وہ اتوب ہی متشابہ، ان کو ان پھلوں کے متشابہ دیے گئے، حالانکہ وہ پھل نہیں ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ان کو جنتیوں کو، جو جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پہلے بھی کھا چکے ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ پھل ان پھلوں سے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو جو دیے گئے ہیں وہ متشابہ ہیں، ان کے وہی نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ کہہ کر یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہاں صرف ان کو ان کے متشابہ، ان سے ملتے جلتے دیے گئے ہیں، وہ والے نہیں ہیں، لیکن ان کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ وہی پھل ہیں جو پہلے وہ کھاتے رہتے تھے، تاکہ کیا ہے، ایک مانوسیت جو پہلے سے آ رہی ہے اسی جیسے کہ ابھی آپ بھی کبھی کبھی غلطی کر کے کوئی کیا کر جاتا ہے، ہاں غلطی کر کے مثال کے طور پر وہ یہ سمجھ کر کہ یہ جو ہے نا بیر ہے، ہاں موٹے بیر ہوتے ہیں نا، نیبو کو کھا لے، ہاں جی، جب منہ میں جائے پتہ چلے نہیں یہ بیر نہیں تھا، یہ تو نیبو تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو مثلا ابھی شناخت کے اس مراحل میں ہیں تو ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو دوسری چیز سمجھ کر کیا کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے اس کی طرف تو وہ جاتا ہے جلدی، لیکن جس چیز کو نہ جانتا ہو تو اس طرف نہیں جاتا۔ یہ ظاہراً یہ معنی ہے اس کا عوام، اور اسی کو خدا کریم جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے وَكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ، جب ان جنات سے اور ان باغوں سے ان کو کوئی ثمرہ دیا جائے گا کھانے کے لیے، رزقاً قالوا، تو وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے بھی رزق میں دیا تھا، یعنی دنیا کے رزق میں دیا تھا، جب دنیا میں ان کو رزق دیا تھا تو وہ اس سے پہلے آشنا تھے اور کھاتے تھے، جانتے تھے، بس یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ، لیکن فوراً اس کے اوپر اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ یہ وہ ہے نہیں، یہ ان کے متشابہ ضرور ہیں، وہ نہیں ہے جو پہلے یہ کھاتے تھے۔ جنتیوں کو یوں لگے گا ایسے ہے۔